بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جامع جم پروگرام کے ساتھ جمشید ملی میموائرز کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، استاد محترم کے ذکر کے بغیر شاید میرا کوئی ایپیسوڈ بھی مکمل نہیں ہو پائے گا، لہذا آج وہ ساری باتیں بھی کریں گے جو پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے چل کے کریں گے۔ سو it's going to be very, very interesting today. Therefore, please like and subscribe my channel and press the bell icon next to it and share it with your friends as well. Thank you very much. استاد محترم، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ٹیکنیکل ذہن کے مالک تھے اور بہت آرگنائزڈ شخصیت کے حامل تھے، اور ایک بیسٹ فائٹر تھے۔ وہ جد و جہد، زندگی میں جد و جہد کرنے والے انسان تھے، اور اکثر وہ مجھے بتاتے تھے رابندر ناتھ ٹیگور کا قول کہ whatsoever your hand findeth to do, do it with thy might۔ اب چونکہ مالی حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ وہ سوچتے تھے کہ کچھ نہ کچھ دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مار کے کوئی انکم میں اضافہ کیا جائے۔ سو جو ان کی دکان تھی آگے، جس میں مستری بیٹھتا تھا، سائیکلوں کی دکان تھی، ریپیئر شاپ، تو وہ مستری صاحب سے بات کر کے ہم نے مستری مراد، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، بہت ٹیکنیکل ذہن کے مالک وہ بھی بہت بہترین شخصیت تھی وہ بھی، مستری مراد۔ تو مستری مراد کو کچھ سائیکلیں خرید کر کے دے دی گئیں کہ وہ ان کی مینٹیننس کرتا رہے۔ نئی سائیکلیں تھیں کہ وہ کرائے پہ چلانے کے لیے 4 آنے گھنٹہ کچھ سائیکلیں، اور نیشنل سائیکل سروس اس کا نام رکھا گیا۔ چونکہ نیشنل نائٹ کالج، وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اسی بلڈنگ میں ہی بنایا ہوا تھا پہلے، اور نیشنل کے نام سے وہ ساری چیزیں، تو نیشنل سائیکل سروس اب شروع ہو گئی، اور وہ جو 4 آنے گھنٹہ دینے کے لیے وہ بھی ایک گاؤں سے ایک ہمارا ایک بندہ ہمیں مل گیا، اور وہ بیٹھ کے کرسی میز پہ وہ لکھتا رہتا تھا جانے کا ٹائم اور آنے کا ٹائم، اور کتنا ہوا، گھنٹہ ہوا تو 4 آنے، 2 گھنٹے ہوئے تو 8 آنے، اور آدھا گھنٹہ، یہ جتنا بھی ہو، وہ منیمم تو 4 آنے ہی تھا۔ تو وہ سائیکلیں چلنا شروع ہو گئی، اور اس میں ہماری جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ایک سائیڈ انکم اور شروع ہو گئی۔ اسی میں پھر آگے چل کے میں نے بھی کچھ اپنی سائیکلیں بھی ساتھ ڈال لیں استاد محترم کے ساتھ، اور یوں میرا بھی ایک سمجھ لیں کہ انڈیپینڈنٹ، یعنی طالب علمی کے زمانے سے ہی ایک سورس آف انکم۔ تو وہاں پہ ہمارا بہت کچھ یعنی چلتا تھا، ملٹیپل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، پڑھائی بھی اور کھانا پینا بھی سارا دن، دودھ پتی بھی چلتا تھا، اور فروٹ ریڈی بھی کوئی ہماری اجازت کے بغیر آگے نہیں جاتی تھی۔ ہر فروٹ ریڈی گزرنے والی وہ ہمارے اڈے سے رک کے گزرتی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ فروٹ جو ہے نا وہ روزانہ لیتے ہیں اور لیں گے۔
تو ہم جناب کمائی بھی کرتے تھے اور کھاتے بھی تھے خوب. ہم استاد شاگرد دونوں ہی کھانے پینے کے شوقین تھے، اور ہمیں اکثر لوگ جو ہے نا وہ دعوت ذرا سوچ سمجھ کے ہی دیتے تھے، کیونکہ یہ استاد شاگرد دونوں جو اکٹھے ہوں گے تو پھر یہ کہ ان کی ریکوائرمنٹ کھانے کی جو ہے نا وہ پوری کرنی ذرا مشکل ہو جائے گی. ٹی اسٹال بھی میں نے آپ کو بتایا، ساتھ والی دکان میں چائے کا ہوٹل تھا، تو وہ ٹی اسٹال، وہاں سے بھی دودھ پتی چلتا رہتا اور فروٹ بھی اور سارا کھانا پینا، اور گھر سے بھی کھانا آتا تھا. میں بھی لے کے جاتا تھا ٹفن ساتھ، اور پروفیسر صاحب کا تو تازہ آتا تھا، کیونکہ ان کے پاس ملازم وغیرہ اتنے تھے کہ وہ کسی نہ کسی کو بھیج کے وہ گھر سے کھانا منگواتے تھے تازہ. تو وہ ہم اجتماعی طور پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنا اپنا ٹفن نکال کے سارے مل کے بیٹھ کے کھا لیتے تھے. تو انٹر پاس تو ہو گیا میرا. اس کے بعد گریجویشن میں داخلہ لینا تھا. اس کے بعد میں اس سلسلے میں زمیندار کالج میں داخلہ لے لیا. پروفیسر صاحب کو بھی وہاں پہ اب سر سید کالج سے ان کی بھی جاب زمیندار کالج میں ہو چکی تھی. اب خدا کر کے بی اے بھی اپنے ٹائم پہ 2 سال کے بعد وہ بھی پاس کر لیا، پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری. تو ڈگری تو یہ پہلی تھی، اس لیے کہ انٹر تک تو سرٹیفکیٹ ہی ہوتا ہے، میٹرک کا بھی سرٹیفکیٹ ہی ہوتا ہے اور انٹر کا بھی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. بیچلر کی اور ماسٹر کی ڈگری ہوتی ہے. تو اس کے بعد بی اے گریجویشن کرنے کے بعد آگے ایم اے کا مسئلہ تھا. تو میری تعلیم کی جو تھی وہ میرے والد صاحب کو دوست احباب کہتے رہتے تھے، اب گریجویٹ ہو گیا منڈا، انہیں کدھر نوکری شوکری کراؤ. تو میں آگے پڑھنا چاہتا تھا. والد صاحب بھی میرے ہم خیال تھے، تو وہ مجھے ہمیشہ انکریج کرتے تھے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی اس کو ملازمت کرنی چاہیے یا کچھ ایسا. تو وہ پھر چونکہ ایم اے انگلش ہی کرنا تھا، تو یا تو مرے کالج سیالکوٹ تھا یا پھر گورنمنٹ کالج لاہور تھا یا پھر گولڈن کالج پنڈی تھا. تو والد صاحب کی چونکہ ملازمت بھی پنڈی میں تھی تو وہ مجھے سوٹ کرتا تھا، کیونکہ اس سے میری رہائش کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. تو میں نے گورنمنٹ کالج پنڈی میں داخلے کے لیے امتحان دیا، پاس ہو گیا، داخلہ مل گیا اور وہاں پہ تعلیم شروع ہو گئی. تو اس دوران وہ جو جمیل نیشنل فین میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پنکھوں کا کارخانہ اس بلڈنگ میں لگ چکا تھا، اور ملک محمد اکبر صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر تھے اس کے. ایک ملک اشفاق صاحب تھے، وہ اس کے فور مین تھے، اور ایک مشتاق صاحب تھے، وہ مینیجر تھے. یہ ملک صاحب کے عزیز ہی تھے سارے، جو ساتھ میں ایسوسیٹ تھے سارے. اب جمیل نیشنل فین میں بھی ایک تو میں نے آپ کو سائیکلوں کا بتایا کہ وہ میں نے ایک شراکت کر لی استاد محترم کے ساتھ. اب ملک صاحب کے ساتھ والد صاحب نے کچھ انویسٹمنٹ کر لی پنکھوں کے کارخانے میں. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اپنی انکم بڑھانے کے لیے سائیڈ انویسٹمنٹ یہ وہ، تو وہ انہوں نے کر لی، کیونکہ آہستہ آہستہ ان کا بھی پروگرام بن رہا تھا کہ وہ بھی چونکہ ریٹائرمنٹ کے قریب آ رہے تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کر لی. اب والد صاحب کو ساتھ ساتھ جو تھا وہ میرا یہ بھی شوق تھا کہ جی اب اس کی شادی بھی کی جائے. اب جیسے ہے پہلے انہوں نے مجھے
جلدی داخل کروایا تھا اسکول میں اور میری عمر بڑھا کے اس طرح اب جلدی شادی بھی شاید اس وجہ سے کہ میں چونکہ بڑی اولاد تھا والدین کی، تو والد صاحب کو ہر سٹیج پہ ایک ہوتا ہے شوق جو ہوتا ہے کہ اس کو بچے کو جلدی داخل کریں اسکول، جلدی تعلیم مکمل کرے، جلدی جاب کرے، جلدی اس کی شادی کریں جلدی. تو بہرحال انہوں نے کہا جی جلدی. اب چونکہ والدہ صاحب ہمارے جو تھے وہ کچھ بیمار رہتے تھے، تو گھر میں ان کا خیال تھا کہ ذرا تھوڑی سی رونق بھی ہو جائے گی، بہو آ جائے گی، تھوڑی اسسٹنس بھی ہو جائے گی، اور وہ سلسلہ جیسے ہوتا ہے ہمارے روایتی طور پہ. تو وہ اب یہ جو ذمہ داری تھی والد صاحب نے یہ بھی استاد محترم کو ہی سونپ دی. میں نے کہا یہ دیکھیں ہم تو اس کے معیار کی ہمارے تو عزیز و اقارب میں دوست رشتہ داروں میں کہیں پہ کوئی ایسا وہ رشتہ نہیں ہے جو کہ یہ کہتا جی کہ پڑھی لکھی لڑکی سے کروں گا. تو اب یہ تلاش آپ ہی کو کرنی ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اب ظاہر ہے کہ استاد محترم کو بھی فکر لاحق ہوئی، اور ملک صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ بھی ہماری اب دوستی ہو چکی تھی، چونکہ انہوں نے جب پنکھوں کا کام شروع کیا تھا تو جو اناگوریشن تھی، وہ اناگوریشن کی جو پہلی سپیچ تھی وہ بھی میں نے کی تھی. تو اس لحاظ سے پھر اس کے بعد پھر ان سے دوستی بھی ہو گئی اور ان کو اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ کوئی بچہ جو ہے اچھا ٹیلنٹڈ ہے. تو اب ایم اے تو میں نے ایم اے کا بھی ساتھ سلسلہ شروع تھا، اور یعنی 72-74 کا سیشن تھا. گولڈن کالج پنڈی میں میرا ایم اے انگلش میں. اس وقت یہ شیخ رشید وغیرہ بھی اسی کالج میں تھے، یہ گریجویشن میں تھے. مشاہد اللہ خان جو بعد میں پی آئی اے میں آئے، ہمارے ساتھی بنے، ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. تو وہ ہمارے ساتھی تھے وہاں پہ، وہ بھی گریجویشن میں تھے. اور اس کے علاوہ پرویز رشید اور کئی بہت سارے لوگ جو تھے بعد میں اچھے. جمشید فرشوری تھے ایک پی ٹی وی میں جو بعد میں پروڈیوسر رہے. یہ ایسے لوگ بہرحال اب یہ نام یاد نہیں آ رہے. کئی بہت سارے سی ایس پی آفیسر جو ہے بعد میں وہاں سے ہمارے نکلے کالج سے اور ہماری کلاس سے. تو اب کہہ لیں کہ آگے چلتے چلاتے جو ہے وہ بٹ صاحب نے کیا کہتے ہیں لڑکا بغل میں ڈنڈورا شہر میں، تو ملک صاحب کو بھی چونکہ بیٹیوں کے رشتے کرنے تھے، تو ان کے بھی چونکہ یہ بڑی بیٹی کے سلسلے میں ان کے آتے تھے کوئی نہ کوئی لوگ جو ہے وہ آتے جاتے رہتے تھے. تو اس سے تجسس ہوا کہ بٹ صاحب نے بھی پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو آتے ہیں، کہا کہ یہ ملک صاحب نے بیٹیوں کا رشتہ کرنا ہے، تو اس سلسلے میں یہ لوگ آتے ہیں. تو پھر استاد محترم نے ایک اور وہاں پہ تھے ملک فیض رسول صاحب، وہ بھی اکثر ان کے ساتھ پاس آ کے بیٹھتے تھے. تو ان کو اپنا رازدان بنایا اور ان کو کہا کہ جی ان سے بات کریں کہ یہ جو جمشید ہے اس کے لیے وہ کوئی غور کرے. تو وہ ملک صاحب نے بات کی، ملک فیض رسول صاحب نے ان سے، ملک صاحب سے. تو انہوں نے کہا وہ تو ابھی پڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پڑھ ہی جائے گا، ابھی امتحان دے گا تو مکمل ہو جائے گی تعلیم اس کی، اور پھر اس کو کوئی نہ کوئی جاب شاب تو مل ہی جائے گی. خیر کرتے کراتے وہ اب ٹو کٹ دی لانگ اسٹوری شارٹ، وہ رشتہ جو ہے انہوں نے جناب ہمارا وہاں پہ کر دیا.
پکا. اور یوں جو تھے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے اڑنے سے پہلے ہی پر کاٹ دیے، کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ ایم اے کے بعد میں باہر کے ملک جاؤں گا کسی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. تو وہ اس لیے کہ شادی جب آدمی کی کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کی ساری جو ہے نا وہ ڈائریکشن، پھر ٹریک جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. وہ پھر کنسنٹریٹ کر کے وہ اس طریقے سے ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ مشکل ہوتا ہے پھر آگے. جو فائنینشیل ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے پھر ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں، شیئر کرنی ہوتی ہیں، بڑھ جاتی ہیں. تو وہ انہوں نے ہمارے پر کاٹ دی اور جناب شادی کر دی. اب امتحان تو ابھی دینا تھا. وہ والد صاحب کے پاس ہی میں رہتا تھا ادھر پنڈی میں. تو بیگم بھی ہماری وہاں پہ پہنچ گئی، والد صاحب لے گئے کہ جی ٹھیک ہے اب یہ وہاں پہ میں گھر کا سلسلہ جو ہے نا روٹی شوٹی پکے گی، اپنے باقی تیاری شیاری یہ وہ، اور ہم وہاں پہ رہیں گے اور مجھے یہ امتحان بھی دلوائے گی. تو وہاں پہ جا کے پھر میری بیگم نے مجھے امتحان دلوایا، پیپر دیے، اور 75 میں میری شادی ہوئی اور 75 میں میں نے ایم اے کا امتحان دیا تھا. کیونکہ 72 74 سیشن تھا تو وہ ایک سال تو ویسے کرتے کراتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں یہ لیٹ کر دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے. وہ ہو گیا 75 میں. تو اب امتحان خدا کر کے دیا ہم نے، پاس بھی ہو گیا. پنجاب یونیورسٹی کا رزلٹ آپ کو پتہ ہی ہے، جن کو تھوڑا بہت اندازہ ہے ایم اے انگلش کا، تو وہ 2% سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن ہمارے کالج کا خیر بہت اچھا رزلٹ تھا. ہم کو ایجوکیشن تھی وہاں پہ، انگلش میں 16 لوگ تھے، تو 16 میں 2 پاس ہو گئے. تو یوں ہم وہاں سے ایم اے انگلش لٹریچر کر کے ایم اے کی ڈگری لے کے بھی اس کالج سے فارغ التحصیل ہو گئے. اس کے بعد ایک کہہ لیں کہ یہ ڈاکٹر قدیر تازہ بیرون ملک سے آئے تھے، اور انہوں نے راولپنڈی ایئرپورٹ کے قریب ایک لیبارٹری بنائی تھی. تو وہ اس لیبارٹری میں مجھے ایڈمن میں جگہ مل گئی، ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں. ایک کرنل صاحب تھے، وہ میرے سینئر تھے. وہاں پہ میں نے زیادہ عرصہ نہیں، کچھ مجھے کوئی وہ کرنل صاحب کی جو ڈیلنگ تھی وہ پسند نہیں ہے. کچھ 6 مہینے میں نے کام کیا اور میں نے ریزائن کر دیا اور گھر چلے گئے. اب پنکھوں کا جیسے پہلے میں آپ کو بتایا کہ وہ شراکت داری ہو چکی تھی، اور وہ اس کے بعد ہماری ڈیوٹی لگی کہ ہم پورے پاکستان، پورے ملک میں کراچی سے پشاور تک جو ہے نا وہ ڈیلرشپ دینی تھی ہر شہر میں. تو فور مین جو تھے ملک اشفاق صاحب، ان کو ساتھ لیے اور پنکھوں کے کوئی سیمپل لیے، اور ہم شہر بشہر جو تھے وہ گھومتے گھامتے سیمپل اٹھائے. اور کافی وہ محنت طلب ٹور تھا ہمارا، اور کافی لرننگ بھی تھا، اور کافی اس کی یعنی کہہ لیں کہ حوصلہ افزا بھی تھا اس کا، یعنی رزلٹ اورینٹڈ بھی تھا.
تو کافی جگہوں پہ ہم نے ڈیلر مقرر کیے اور یوں ہم کرتے کراتے ایک کامیاب ٹور کے ساتھ واپس لوٹے۔ اب جب میں وہاں پہ ڈاکٹر قدیر خان کی لیبارٹری میں کام کر رہا تھا تو اس وقت میں نے PIA میں بھی اپلائی کر دیا۔ تو اس دوران ہم واپس لوٹے ٹور سے، ڈیلرشپ کے ٹور کے بعد تو پتہ چلا کہ کال آئی ہوئی ہے PIA سے۔ تو پھر مشورہ ہوا والد صاحب سے اور ملک صاحب سے بھی، تو مطلب اب موڈ تو یہ بن چکا تھا نا کہ اب پنکھوں کا جو کام ہے وہ کریں گے اور جناب مل جل کے، اور اس میں اب جان ماریں گے اور زور لگائیں گے۔ لیکن پھر یہ فیصلہ ہوا کہ چلیں اچھی آفر آئی ہے تو ایک وائٹ کالر جاب ہے تو کر لیتے ہیں، اس کو طے پا گیا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ 1976 ہو گیا، 76 تو 76 اس لحاظ سے خوشخبریوں والا سال تھا میرے لیے کہ PIA میں جاب جوائن کر لی اور 76 میں میری پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور یوں وہ رحمت بن کے ہمارے گھر میں اتری، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی آتا ہے یا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ تو بیٹی جو تھی وہ ہماری PIA کی نوکری کی شکل میں رزق اپنا ساتھ لے کے آئی۔ اب ایئرپورٹ کے قریب ہی ایئرپورٹ پیسنجر سروسز میں نے جوائن کیا، اور اس کی جاب ایئرپورٹ کے اوپر ہوتی ہے، جو یعنی پیسنجر ہینڈلنگ ہوتی ہے۔ تو ایئرپورٹ کے قریب ہی واکنگ ڈسٹینس پہ ایک رہائش جو تھی وہ اس کا بندوبست کر لیا، اور بیگم کو لے کے ہم وہاں پہ بچی کو ساتھ لے کے وہاں رہنا شروع کر دیا، اور جاب بھی کچھ عرصہ رہے ہم وہاں پہ۔ اس کے بعد پھر ہم 4 دوستوں نے، 2 ہم PIA کے تھے اور 2 باہر کے، ہم نے سیٹلائٹ ٹاؤن 7th روڈ پہ ایک پلاٹ جو تھا وہ ارینج کیا۔ دوستوں نے اس میں 4 حصے اس کے کر کے تو ہم نے آپس میں بانٹ لیے، یعنی تو اس کو دونوں طرف سڑکیں لگتی تھی، یعنی 2 ایک طرف اور 2 دوسری طرف آگے۔ وہ ایک دوست نے تو بنا لیا پہلے شروع میں، اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ میں نے بنا لیا، باقی دوسرے دوستوں نے بیچ دیے۔ تو وہ میں نے کچھ ہاؤس بلڈنگ سے لون لے کے، کچھ PIA سے لون لے کے وہ میں نے گھر مینیج کر لیا، اور یوں ہم کرائے کے گھر سے نکل کے اپنے گھر میں پہنچ گئے، اور 2 پورشن بنائے اس کے، 2 یعنی ایک پورشن کرائے پہ دے دیا اور ایک پورشن میں ہم خود رہتے رہے، اور ایک پورشن جو کرائے پہ دیا وہ بھی ہمارے دوست PIA کے ساتھی تھے جو ہمارے سینئر تھے، ان کو دے دیا، بلکہ نچلا حصہ ان کو دیا، اوپر کا حصہ ہم نے خود رکھ لیا، اور وہ ان کے کرائے سے کچھ مل ملا کے جو تھا وہ PIA ہاؤس بلڈنگ کی قسط جاتی رہی، اور یوں ہماری رہائش کا بندوبست ہو گیا۔ تو اب پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو یہ لمبی ہو رہی ہے، کافی 24-25 منٹ کی ہو رہی ہے، تو آئی تھنک آپ اجازت دیجیے مجھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔